اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحزنك قولهم، اور آپ کو غمگین نہ کرے ان کی بات، ان العزت، بے شک غلبہ، للہ، اللہ کے لیے ہے، جمیعاً سارا، هو السمیع العلیم، وہی اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ الا، غور سے سنو، ان للہ، بے شک اللہ کے لیے ہے، من، وہ، فی السماوات، جو آسمانوں میں ہیں، ومن فی الارض، اور جو زمین میں ہیں، وما یتبع الذین، اور وہ جو پیروی کرتے ہیں وہ لوگ، یدعون، جو پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، شرکاء، شریک، ان یتبعون، وہ پیروی نہیں کرتے، الا الظن، مگر گمان کی، وانہم، اور نہیں ہیں وہ، الا یخرصون، مگر اندازہ لگا رہے ہیں۔ هو الذی، اللہ وہ ہے، جعل لکم اللیل، جس نے بنائی تمہارے لیے رات، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، والنہار، اور دن کو بنایا، مبصرا، دکھلانے والا، ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یسمعون، جو سنتے ہیں۔ قالوا، کہتے ہیں، اتخذ اللہ ولدا، بنایا ہے اللہ پاک نے بیٹا، سبحانہ، وہ پاک ہے، هو الغنی، وہ بے پرواہ ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ان عندکم من سلطان، نہیں ہے تمہارے پاس کوئی دلیل، بہذا، اس بات پر، اتقولون، کیا تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما، ایسی بات، لا تعلمون، جس کو تم نہیں جانتے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ان الذین، یقیناً وہ لوگ، یفترون، جو بناتے ہیں، علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ، لا یفلحون، وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع، یہ تھوڑا نفع ہے، فی الدنیا، دنیا میں، ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری طرف ان کا لوٹ کر آنا ہے، ثم نذیقہم العذاب، پھر ہم چکھائیں گے ان کو عذاب، الشدید، سخت، بما کانوا یکفرون، بسبب اس کے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ گزشتہ آیات میں وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن کی آیات میں اللہ جل جلالہ نے اس بات کا ذکر فرمایا تھا کہ اللہ جل جلالہ کو محیط علم حاصل ہے، وسیع قدرت حاصل ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے ساتھ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ جل شانہ کا وعدہ بدلتا نہیں ہے۔ تو اس بات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تسلی ہے کہ آپ ان کفار کی باتوں سے، کفریہ باتوں سے آپ پریشان نہ ہوں، اللہ پاک کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہے، اور اس کی قدرت وہ آپ کے ساتھ ہے، تو نجات آپ کی ہوگی، غلبہ آپ کو ملے گا، فتح آپ کو ملے گی۔ تو ان آیات میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی ہے، اور پھر کفار کے کچھ غلط عقائد اور اس کی تردید عقلی دلائل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس کا تذکرہ فرمائیں گے۔ تو فرمایا ولا يحزنك قولهم، آپ کو غمگین نہ کرے ان کی بات،
ان العزت للہ جمیعا، بے شک سارا غلبہ وہ اللہ کے لیے ہے، وہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ان صفات کا مالک اللہ، وہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو غم کس بات کا، پریشانی کس بات کی؟ الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مالکیت کا ذکر ہے، اور یہ اللہ جل شانہ کی توحید کی عقلی دلیل بھی ہے۔ غور سے سنو، بے شک جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، یہاں من فرمایا اور آگے الا ان للہ ما فی السماوات لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آگے ما فرمایا۔ من آتا ہے ذوی العقول کے لیے، فرشتے، حضرات انبیاء، ان کی ارواح آسمانوں میں جو ہیں اور جو زمین میں ہیں، انسان، جنات، فرشتے، وہ سب اللہ کے ہیں، اللہ کے مملوک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کا مالک ہے۔ اللہ پاک کے علاوہ ان معبودوں میں جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں، کسی کو یہ صفات حاصل نہیں کہ وہ سب کا مالک ہو۔ تو جب اللہ پاک کے علاوہ کوئی ان سب کا مالک نہیں ہے تو اللہ پاک کے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں ہے۔ ان یتبعون وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور وہ جو پیروی کرتے ہیں وہ لوگ جو اللہ پاک کے علاوہ دیگر شرکاء کو پکارتے ہیں۔ ان یتبعون الا الظن، وہ لوگ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور وہ اندازہ لگانے والے ہیں۔ اللہ جل جلالہ اپنی توحید پر قوی عقلی دلائل پیش کرتے ہیں کہ سب میری مخلوق ہے اور میں سب ان کا خالق ہوں، اور علم محیط حاصل ہے اللہ پاک کو، قدرت کاملہ حاصل ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو لوگ اللہ پاک کے علاوہ دیگر لوگوں کو پکارتے ہیں، شریک بناتے ہیں، تو ان کے پاس اپنی اس عبادت پر اور اس پکار پر ان کے پاس کوئی قطعی دلیل موجود نہیں ہے سوائے خیال اور گمان کے۔ یہ انہوں نے فرض کیا ہے کہ یہ قیامت کے دن ہمارے کام آ جائیں، ہماری سفارش کریں۔ یہ انہوں نے ایک اندازہ لگایا ہے کہ اللہ پاک بہت بڑے ہیں، اس تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی، تو اوروں کو بیچ میں اس طرح بناؤ کہ ہم ان کے سامنے اپنی درخواست رکھیں اور یہ آگے اللہ پاک کے پاس ہماری درخواست لے جائیں۔ تو یہ محض انہوں نے ایک اندازہ لگایا، اپنے بڑوں کو دیکھا وہ اس طرح کی جہالت کر رہے تھے تو یہ بھی ان کے پیچھے پڑ گئے۔ تو اندازے کے سوا، گمان کے سوا ان کے پاس کوئی دلیل اس بات پر نہیں ہے۔ انہم الا یخرصون، نہیں ہے یہ مگر ایک اندازہ لگانے والے۔ دوسری عقلی دلیل، والذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اور اس اعتبار سے اس صورت میں یہ نویں عقلی دلیل ہو جائے گی۔ اللہ وہ ہے جس نے بنائی تمہارے لیے رات تاکہ تم اس میں آرام کر سکو، اور دن کو بنایا مبصراً، باب فعال سے مبصراً، دکھلانے والا، کہ لوگ اس میں دیکھتے ہیں، تو دن دکھانے والا ہوا، اس میں روشنی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے کہ اگر رات ہی رات ہو تو انسان کی فطرت ہے کہ اندھیرے میں انسان پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے، غفلت آتی ہے، اور یہ بھی انسان کی فطرت ہے کہ تیز روشنی میں اس کو آرام نہیں آتا، یہ جاگتا ہے۔ تو کچھ حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کا بنایا اور کچھ حصہ رات کا بنایا، تاکہ رات میں آدمی آرام کر سکے اور دن میں آدمی کام کر سکے۔ اس کے برعکس اگر دن رات ایک جیسا نظام ہو تو پھر لوگ اپنے آرام کے لیے اپنی ثوابدید پر وقت مقرر کریں گے، تو ایک ہی وقت ایک کے آرام کا ہوگا، دوسرے کے کام کا ہوگا، تو کام والے کی وجہ سے آرام والے کے آرام میں خلل آئے گا اور آرام والے کی وجہ سے کام والے کے کام میں خلل آئے گا۔ اور اگر سارے انسان متفق ہو جائیں اور قانون بنائیں اور سب مان بھی لیں، گھنٹوں کے اعتبار سے وقت مقرر کریں کہ سب اکٹھے، ساری دنیا کے لوگ سوئیں گے اس وقت،
اور اس وقت جاگیں گے تو انسانوں کو تو سلا دو گے، جانوروں کو کون سلائے گا؟ لیکن جس وقت شام ہو جاتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، تو سارے جو ہے وہ جانور، پرندے، وہ اپنے گھونسلوں کی طرف، اپنے ٹھکانوں کی طرف وہ لوٹتے ہیں آرام کے لیے، اور انسانوں پر بھی نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، آرام ان کو آ جاتا ہے، اور صبح تازہ دم ہو کر پھر کام کے لیے وہ اٹھتے ہیں۔ اگر آرام نہ ہو بیچ میں تو مسلسل کام سے آدمی اکتا جائے گا اور کام کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہترین وہ نظام ہے۔ اس وقت مصنوعی طور پر بعض لوگ اپنی عادت کی وجہ سے اس نظام کو الٹ دیتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں، تو اس میں کئی سارے مفاسد اور خرابیاں ہیں۔ اگر رات کو آدمی آرام نہ کر سکے تو دن کو جتنا بھی سوئے وہ آرام پورا نہیں ہوتا اور اتنا سکون نہیں ملتا جس طرح رات کے آرام میں اللہ پاک نے برکت رکھی ہے اور سکون رکھا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ رات کو کام کرنے کے لیے روشنیاں جلانی پڑتی ہیں، بجلی استعمال کرنی پڑتی ہے، اور دن کو روشنی انسان کو مفت میں ملتی ہے۔ کراچی وغیرہ بڑے شہروں میں وہ عصر کو اور شام کو ان کی دکانیں کھلتی ہیں، بازار کھلتے ہیں، تو الٹے لوگ بنے ہوئے ہیں، رات کو بازاروں میں پھرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اور دن کو پھر جو آ کر سو جاتے ہیں۔ تو یہ اس کے ساتھ ایک تو یہ نقصان ہوتا ہے فضول خرچی کا، اور دوسرا نقصان اس کے ساتھ صحت کا بھی ہے۔ بہت ساری قسموں کی بیماریاں وہ پیدا ہو جاتی ہیں جب آدمی کے اٹھنے اور سونے کا نظام جو ہے وہ خلق ملت ہو جائے۔ نہ کھانے کی کوئی ترتیب ہوتی ہے، نہ پھر سونے کی کوئی ترتیب ہوتی ہے۔ تو انسان کے معمولات میں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ بروقت اس کا سونا ہو، بروقت اس کا اٹھنا ہو، بروقت اس کا کھانا ہو۔ یہ چیزیں تسلی کے ساتھ ہو جائیں تو پھر اس کے سارے کام وہ سیدھے چلتے ہیں۔ کئی ساتھی ہمارے جاننے پہچاننے کے ایسے ہیں کہ جن کی یہ روٹین وہ بدلی ہوئی ہے سونے اور جاگنے کی، تو اس اعتبار سے ان کے سارے کام ادھورے ہوتے ہیں، بے برکت ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ جل شانہ کا بہترین نظام ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالی نے متعین فرما دیا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کر سکو، اور دن کو بنایا دیکھنے والا تاکہ تم اس میں کام کر سکو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں یعنی مانتے ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، یہ شکوہ ہے، یہ کافر لوگ کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، اللہ پاک نے اولاد بنائی ہے۔ سبحانہ، اللہ پاک پاک ہے ہر عیب سے، وہ الغنی، وہ بے پرواہ ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق اور مملوک ہے، اللہ پاک سب کا خالق اور مالک ہے۔ تو جب اللہ پاک خالق ہوا، ساری چیزیں مخلوق ہوئیں، اللہ پاک مالک ہوا اور ساری چیزیں مملوک ہوئیں، تو اگر ان مخلوقات اور مملوکات میں سے کسی کو اللہ پاک کی اولاد قرار دیا جائے تو پھر جنس مختلف ہوگی۔ اللہ پاک کی جنس پھر اور ہوگی خالق، اور مخلوق کی جنس اور ہوگی مخلوق۔ اللہ پاک جنس سے بھی پاک ہے، اور خلاف جنس وہ اولاد نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ سب میرے مملوک ہیں، تو اس میں اشارہ مل گیا کہ غیر جنس وہ اولاد ہو نہیں سکتی، اور اگر کوئی غیر جنس اللہ پاک کے لیے اولاد قرار دے دے تو یہ اللہ پاک کے لیے عیب ہے، سبحانہ، اور وہ عیب سے پاک ہے۔ اگر کہیں دیکھا جائے کہ انسانوں کے جوڑے سے بکری کا بچہ پیدا ہو، بھیڑ کا بچہ پیدا ہو، بلی کا بچہ پیدا ہو، تو اس کے لیے کتنا عیب ہوگا کہ انسان سے غیر جنس پیدا ہوا، یہ عیب ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی خالق ہیں، مالک ہیں، اور اس کی اولاد مخلوق ہو، مملوک ہو، العیاذ باللہ، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عیب ہے
غیر جنس میں سے اولاد ہونا۔ اور پھر اولاد کے لیے آدمی بیوی کا محتاج ہوتا ہے معمول کے مطابق، اور اللہ جل جلالہ احتیاج سے پاک ہے، هو الغنی، وہ تو بے پرواہ ہے، اس کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اولاد کا ہونا یہ انسان کی ایک دل کی چاہت ہوتی ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ جس کی اولاد نہ ہو تو وہ احساس محرومی میں مبتلا ہوتا ہے، اور اولاد کا ہونا یہ انسان کی چاہت ہے، اور ہر چاہت انسان کی مجبوری ہوتی ہے۔ اپنی چاہت سے انسان مجبور ہوتا ہے، اور اس کی طلب ہوتی ہے کہ اس کو ملے، اس کے بغیر وہ بے چین ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی مجبوری نہیں ہے، کسی وصف کیفیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجبور نہیں ہوتا۔ اور پھر اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو بڑھاپے میں اس کے کام آئے، بیماری میں اس کے کام آئے۔ اللہ جل جلالہ پر بڑھاپا نہیں آتا، اللہ پاک پر بیماری نہیں آتی، تو اللہ پاک کو اولاد کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اللہ جل جلالہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہوں گے، تو کیا اللہ جل جلالہ کی اولاد کی بھی یہ صفت ہوگی جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ کے لیے ہو؟ تو قطعاً وہ لوگ بھی جو اللہ پاک کے لیے اولاد قرار دیتے ہیں وہ بھی اس کے قائل نہیں ہیں۔ ہندوستان میں کسی جگہ عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ ہو رہا تھا اس بات پر کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے تھے، خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ تو علماء ان کے ساتھ اپنے دلائل پر بات کر رہے تھے۔ ایک عام زمیندار سادہ آدمی وہ بیٹھا ہوا تھا مجلس میں، تو اس نے اپنے عالم سے اجازت مانگی کہ مولوی صاحب مجھے اجازت دے دیں، میں اس پادری سے ایک سوال کرتا ہوں۔ تو اس نے اجازت دے دی۔ تو اس زمیندار نے عیسائیوں کے عالم پادری سے پوچھا کہ اللہ پاک کی کتنی عمر ہے؟ تو غصے ہونے لگا۔ پھر کہا چلو تیرے سمجھانے کے لیے میں بتاؤں کہ اللہ پاک کی عمر 1,00,000 سال ہے۔ پھر پوچھا کہ اللہ پاک کے کتنے بچے ہیں؟ تو کہا کہ ایک ہی بیٹا ہے، عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اس کے سار نے بتایا زمیندار نے کہ میری عمر 50 سال ہے اور میرے 10-12 بچے ہیں، تو کیا تمہارا خدا مجھ سے بھی زیادہ کمزور ہے کہ 1,00,000 سال میں اس کے ایک بچہ پیدا ہوا، اور میں ایک عام زمیندار کسان غریب کمزور آدمی ہوں، میرے 12 بچے ہیں؟ تو اگر اللہ پاک کے لیے اولاد صفت ہے اور کمال ہے تو پھر اولاد زیادہ ہونی چاہیے تھی، اور اگر اللہ پاک کے لیے عیب ہے تو ایک بھی عیب ہے اس کے لیے۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے منزہ ہے اور پاک ہے۔ اور صرف بیٹے کی بات نہیں ہوتی اولاد کی، یہ ایک لمبا چوڑا سلسلہ ہوتا ہے، اولاد کے لیے کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو تب جو ہے جا کر وہ اولاد ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام وسائط سے، تمام اسباب سے منزہ ہے جو جا کر جو ہے اولاد کے لیے اسباب بنتے ہیں اور جس کے ذریعے سے اولاد حاصل ہوتی ہے۔ چاہیں تشریف لے جائیں۔